أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. اب جب اپوزیشن اور ریاکشنز اور ظلم اور اللہ کے راستے میں دوسروں کی طرف سے ریاکشنز کی بات آئی تو پھر اس اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بات آ رہی ہے جس نے اللہ کے راستے میں بہت آزمائش سہی اور لوگوں کی بہت نیگیٹو ریاکشن سہی. نوح علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ
دنیاوی اعتبار سے ہمیں احادیث میں بھی اور قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ دنیا میں مشکلات میں جب بندہ ہو تو ان کو دیکھے جو آپ سے زیادہ مشکل میں رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام اللہ کے راستے میں بہت ستائے گئے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے نوح علیہ السلام کے اسوۃ الحسنہ سے سیکھنا ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. فَلَبِثَ لَبَثَ روٹ ہے، تو وہ ان کے رہا، فیہم ان کے درمیان، الف سنہ 1000 سال. الف از 1000، سنہ از years. الا مگر 50 عام سال. اب ایک ہی آیت میں سنتن بھی آ رہا ہے سالوں کے لیے فور years، اور عامن بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو مائنس کریں 50 فرام 1000 تو 950. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے بیچ میں رہے. So literally, this is literally. We also know that earlier human beings had longer lifespans. They were also taller. وہ ساری چیزیں نا، آخرت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو چیزیں کم بھی ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بڑا بریفلی یہاں پر بتایا ہے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، وہ پکڑ لیا ان لوگوں کو طوفان نے. طوفان لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اٹس اے فلڈ، اٹس اے ڈیلوج، اٹس ہیوی رین. سیلاب نے انہیں آن گھیرا. وَهُمْ ظَالِمُونَ while they were wrong doers، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے آخری لمحے تک ظلم نہ چھوڑا. اور ان کا ظلم کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہ ماننا. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے بچا لیا اس کو. انجینا نون جیم یا نجات، اسی سے ہے لفظ. تو ہم نے نجات دی اس کو. کس کو نجات دی؟ نوح علیہ السلام کو. But we delivered him, we saved and rescued Nuh وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی کے ساتھیوں کو. لفظ اصحاب کو پکڑ لیں جی. صحبت، صاد حابہ. ہم لفظ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا استعمال کرتے ہیں. اصحاب، آپ دنیا میں بھی جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی طرح چلتے پھرتے ہیں، ڈریس کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. اور پھر یہاں پر بھی کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نوح علیہ السلام کی فیملی تھی. اصحاب السفینہ، کشتی کے ساتھی، یعنی وہ اس راہ میں ساتھی تھے. سو کمپینین شپ میٹرز. On which path you are with whom. You cannot be a lone ranger. آپ اکیلے دین کی راہ پہ نہیں چل سکتے، اور نہ چلنا چاہیے کہ میں اپنے الگ ایک چھوٹی سی جگہ میں ہوں اور میں خوش ہوں اور میں بس اکیلے دین کے راستے پہ ہوں. انٹریکشن دین کا ایک پری ریکوزٹ ہے، صحبت دین کا پری ریکوزٹ ہے. تو ان دوستوں سے نبھا کر رکھنا جو اللہ کی یاد دلائیں. They are not people you would usually choose as friends maybe, but now you have a big connection, the biggest connection. أصحاب السفينة وجعلناها آياتا للعالمين، اور ہم نے بنا دیا اس کو. کس کو؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ the ship, because it's a female gender pronoun. اور ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی جہان والوں کے لیے. and we made that ship, that ark, a sign for the people of the world. اس کے بارے میں بہت ساری آپ نے ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی اور چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے ٹرکی کے ایک پہاڑ کے اوپر پائی گئی. کہ ایک مثال بتانے کی قرآن پاک میں وجہ کیا ہے؟ وہ فاؤنڈیشن آپ کی پچھلی 15 یا بلکہ 13 آیات جو پہلا رکوع ہے اس میں بن گئی ہے. اس میں اگر آپ بز ورڈز جسے آپ کہیں گے، یا آپ کے خاص جو الفاظ یا کانسیپٹس اس سورہ نے آپ کو دیے ہیں، تو آپ شروع کی آیات میں فتن یا فتنہ کا کانسیپٹ دیکھ رہے ہیں، یعنی ٹرائل یا آزمائش جو ہے وہ اس سورہ کی بنیادی تھیم ہے.
پھر آپ نے اللہ کی ملاقات کا ذکر آیت 5 میں دیکھا ہے۔ اس سورہ میں مجاہدہ یا جہدہ یا اٹموسٹ اسٹرگل کی کافی بات ہوئی ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو یا سیئات کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر رشتوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر اپوزیشن باہر کے ایکسٹرنل اپوزیشن یعنی فیملی کی طرف سے ہو، اور اس میں سب سے بڑا رشتہ والدین کا، اس کی بات آئی ہے کہ جہاں قرآن، اور یہ ایک بڑا بیلنس والا پوائنٹ ہے قرآن پاک میں، دا آیا نمبر 8 دیٹ یو سی، کہ جہاں قرآن سب سے زیادہ جس رشتے کی بات کرتا ہے وہ پیرنٹس کا رشتہ ہے، اور اس حد تک کہا گیا کہ تمہاری باڈی لینگویج یہ ہونی چاہیے، ان کے لیے دعا سکھائی گئی، تم انہیں اف نہیں کہہ سکتے، اور بار بار وہ بالوالدین احسانہ قرآن بھرا ہوا ہے، مگر آیت 8 نے آپ کو رولنگ بتا دی، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے کو والدین بھی کہیں گے تو آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ So that kind of tells us what our overall attitude has to be with every human. آپ جب آگے گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام کی راہ میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو لوگوں کے ریاکشنز کیا ہوتے ہیں۔ آیا 10 میں، 11 میں منافقین کی بھی بات ہوئی ہے، الذین کفروا کی 12 میں بات ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے بوجھ کیا قیامت کے دن کوئی اٹھا پائے گا، یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد آزمائشوں کی جہاں بات ہوئی تو نوح علیہ السلام کی بات سے ذکر کا آغاز ہوا۔ آپ نے آیا نمبر 14 میں دو الفاظ دیکھے سال کے لیے فار ایئرس، سنتن بھی دیکھا، الفا سنتن میں سنتن، اور پھر الا 50 عامہ، عامہ دیکھا۔ سنتن عموماً ان سالوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے جو سال مشکلات سے بھرپور ہوں، years full of difficulty. So if you remember Surah Yusuf, if you can go back to that, you'll see examples of how this is done. So ہم بھی اپنی زندگی میں جب look back کرتے ہیں، اللہ نہ کرے پر کچھ سال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ سال جو تھا اس میں کافی کچھ ہو رہا تھا، but then there is عامہ، اور یہ سال ہے بلیسنگ اور ابنڈنس والا سال ہے، یعنی نعمتوں والا اور فراوانی والے جو سال ہوتے ہیں ان کے لیے عموماً عامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر آپ آیت نمبر 6 پہ ایک لمحے کے لیے دوبارہ نظر کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو کوئی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ اپنے نفس ہی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہانوں کی یا جہان والوں کی اس محنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو لنک کیجئے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، اور جو ہم آج ابھی سٹوری آگے لے کے چلے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لقومه، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، when Ibrahim said to his people. So you're seeing کہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، وہ ان کی قوم ہی کہلائی، پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے، قولی قومی ہی، اس کی قوم، وہ نسبت دور نہیں کر سکے۔ اسی لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تربیہ بھی اپنی اولاد کی اس طرح سے کر سکیں، اور ہم دعا بھی ان کے لیے مانگ سکیں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے اولاد اولاد ہی رہے گی۔ پیچھے نوح علیہ السلام کا قصہ آیا، اور آپ کو یاد ہوگا سورت ہود میں خاص طور پہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بات، ایک بیٹے نے جس نے نہیں مانی تھی، وہ بہت پینفل قصہ ہے جو قرآن پاک میں آتا ہے۔ بہرحال وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تو نسبتیں ختم نہیں ہوتی، مگر اصل میں اہل یا اصل میں فیملی وہ ہوتی ہے جو ساتھ دیتی ہے یا جو حق کی راہ پہ ساتھ ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے کہ فیملی نے کتنا زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، یا ان کی جو امیجیٹ قوم تھی، اور پھر انہیں وہاں سے ہجرت کر کے آگے جانا پڑا، مگر بہرحال وہ رہے انہی کی فیملی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو قرآن پاک ان کی بہت زیادہ تعریف مختلف مقاموں پر کرتا ہے۔
آگے چل کے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یا اولاد ہی میں نبوت اور کتاب رکھی، یعنی among his offspring prophethood and the book was kept. تو یہ بہت بڑی blessing ہے. علماء یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اور this is a reminder of why ابراہیم علیہ السلام is so special. علماء یہ بتاتے ہیں، جیسے ابن کثیر میں پڑھ رہی تھی تفسیر کے لیے، and Ibn Kathir has noted all of the prophets of the children of Israel were from among his descendants, from Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim to the last of them, Isa ibn Maryam, and then from from his son Ismail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور یہ جملہ دیکھیے، after the time of Ibrahim, there was no prophet who was not from among his descendants. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول آیا ہی نہیں جو ان کی اولاد میں سے نہ ہو. اب آپ کو ان کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں جب وہ کعبہ کو اٹھا رہے تھے اور اپنی ذریت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اتنی بڑی نعمت انہیں دی گئی. اور کیوں اتنی بڑی نعمتیں دی گئیں؟ ہر ایک ان سے محبت کرتا ہے. آپ سوچیں، اتنے اللہ کے پیغمبر گزرے، قرآن میں اتنوں کا ذکر ہے، بٹ ہم بات کیا کرتے ہیں؟ ابراہیمک فیتھس، ابراہیمی ادیان، یعنی جو یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے، وہ سارے ابراہیمی ادیان کہلاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام، اور ان کے لیے ابن عباس، مجاہد، قتادہ اور باقیوں نے کہا ہے he obeyed Allah in all ways. چیپٹر نمبر 53 جو آگے قرآن میں آئے گا، ورس نمبر 37 میں آتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، and of Ibrahim who fulfilled all، اور ابراہیم کے بارے میں جس نے وفا کی. چیپٹر نمبر 16 یعنی سورہ نمبر 16 میں آتا ہے ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھا. ابراہیم واز این امہ. تو ان کی جو اہمیت ہے، and that is why we need to keep reminding ourselves why other than Musa علیہ السلام، Ibrahim alayhi salam is one of those prophets of Allah who is repeatedly mentioned in the Quran. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. When he said to his people, اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، worship اللہ، واتقوہ and fear him، ان کا تقوی اختیار کرو رب تعالیٰ کا، ذالکم خیر لکم. اسی لیے آیت 6 شروع میں سنائی گئی تھی کہ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے یا مجاہدہ کرتا ہے، لنفسہ ہی، وہ اس کے اپنے نفس کو فائدہ دے گا. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ذالکم خیر لکم، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ریممبر یہ تمہیں ہی فائدہ دے گا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے. اور دیکھیے، ہمیں ذہن میں یہ بات رکھنی ہے، اگر بار بار ہم دیکھیں، اور ہم کئی دفعہ یہ بات کرتے تو ہیں، اور تھوڑا سا اسپیسیفک ریفلیکٹ کر لیں گے. کتنی دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے، یا جو بھی چیز سنت میں ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو شکر الحمدللہ ہم یہ بات جانتے ہیں، مگر کیا ہم اس کا احساس کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ کچھ مثالیں ذہن میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مال کی محبت یا مال کی خدمت سے روکتے ہیں، مال کے خادم بن جاتے ہیں نا ہم، تو اس میں کیا بھلائی ہے؟ اگر لگتا ہے مجھے اور آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انٹاکسیکنٹس سے روکا ہے، نشہ آور چیزوں سے روکا ہے، اس میں کیا بھلائی ہے؟ کئی دفعہ شادی کا رشتہ اتنی آزمائش والا ہو جاتا ہے، اتنا اپنے دل کو مارنا پڑتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ینگ لوگوں میں بہت دفعہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اٹس ٹو مچ ریسپانسبلٹی، مے بی وی شوڈنٹ گیٹ میرڈ، مے بی وی شوڈنٹ ہیو چلڈرن. یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لانگر رن میں کیا نظر آتا ہے؟ فوائد نظر آتے ہیں۔ انسان جب اپنی خواہشات کے لینس سے دیکھ رہا ہوتا ہے، when you looking at the world through the lens of your desires, at that time we don't understand the wisdom of a lot of things۔ سودی نظام سے منع فرمایا ہے مال میں، why interest based earning has been، so یہ جو سارے فیملی میٹرز ہیں، پھر اتنا قریبی رشتہ ہمیں کلچرلی لگتا ہے، لیکن مثلا دیور کے رشتے سے اتنی احتیاط کا بتایا ہے عورت کو۔ آپ ایک ایک چیز اگر اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیں، پھر ان کو ریچولز پہ بھی لے کے جائیں۔ یہ جو 5 دفعہ دن میں نماز ہے، یہ جو قرآن سے تعلق رکھنے کا کہا گیا کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن قرآن کی تعلیم، جو کہ ہمیں خطبہ جو ہوتا ہے جمعے کا اس سے وہ رولنگ پتہ چلتی ہے، ایک ایک چیز ہمارے فائدے کی ہے۔ کتنی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے احکامات یا اس کا جو فریم ورک دیا گیا نا اس سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم نے گناہوں کی اتنی قسمیں مترادفات میں دیکھی، ٹھیک ہے، تو چاہے وہ خطا ہو یا حوب ہو یا ہنس ہو یا چھوٹا سا ہی ہو، لمم ہو، کسی بھی قسم کا، یا اسم ہو، کہ آسمہ عربی میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہے مگر وہ جان کے تیز نہیں چلتی۔ اسم کیا ہے؟ بیسکلی یو کین ڈو بیٹر but you're not pushing yourself to do better۔ تو کتنی دفعہ زندگی میں ہوا ہوگا کہ کوئی چیز ہم سے ہوئی اور بعد میں ہم نے، چاہے ہم کسی اور کو نہ کہیں، ہم کہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ سنبھال لیں، اب یہ تو میں کر بیٹھی ہوں یار، اب یہ میرے سے ہو گیا، اب آپ سنبھال لیں، اب آپ پردہ ڈال لیں، اب آپ گناہوں کو معاف کر دیں۔ سوچ طلب بات ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابھی ہم نے دیکھ لیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اگر تم جانو تو یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے، تم کسی اور کے لیے نہیں کر رہے۔ So remember the link between ayah number 16 and ayah number 6۔ Moving on، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، انما بے شک تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانا بتوں کی، وثنا سے ہے، اوثانا جمع ہے، امیجز، آئیڈلز، ڈیمی گاڈ، سیمی گاڈز، ادر دین گاڈ، شرک کے مختلف فارمز۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم تخلیق کرتے ہو بہت بڑا جھوٹ۔ افک بہت بڑے جھوٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے واقعہ افک سورۃ النور میں دیکھا تھا۔ خلقہ اس کا روٹ ہے، اور افک کا روٹ بھی یہی ہے جو وہ لفظ ہے حمزہ فکاف۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں کسی کی اللہ کے سوا، نہیں وہ مالک تمہارے لیے رزق کے، یعنی جن کی تم پرستش کر رہے ہو، in fact those whom you worship besides Allah have no power to give you رزق۔ یہ بات یہاں پر کیوں کہی گئی؟ ہوتا یہ تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ ہے unfortunately، forms of shirk become hubs of earning and economic activity۔ جہاں بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے، شرائنز ہوتی ہیں، مزار ہوتے ہیں، کوئی اور چیز ہوتی ہے، کوئی عبادت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حج کی وجہ سے ابھی بھی جس ملک میں مکہ مدینہ ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ایک اچھا بینیفٹ ہے، اور اس کی قرآن نے اجازت بھی دی ہے۔ مگر آپ دیکھیں جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دوسرے واسطے ڈھونڈتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی انسان کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس سارے پروسیس میں۔ تو یاد دلایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم سمجھتے ہو ان کی برکات سے تمہیں رزق مل رہا ہے،
یاد رکھو یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا. اور اس میں بہت بڑا لیسن ہمارے لیے بھی ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. Therefore seek your sustenance from Allah. اپنا رزق اللہ سے تلاش کرو. شرک کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، شرک کے بہت سارے فارمز ہیں، اور ہم نے یہ کئی دفعہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ کسی انسان کو کائنڈ آف پرسنالٹی ورشپ کی طرف چلے جائیں یا بہت زیادہ فالو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دنیاوی فائدے اور نقصان کے مالک ہیں، اور کئی دفعہ انہیں خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نعوذ باللہ کرنا شروع کرتے ہیں. مگر یہاں پر بتا دیا انہوں نے کہ اللہ سے رزق تلاش کرو. تو مجھے اور آپ کو جب بھی زندگی میں، اور رزق بہت بڑا لفظ ہے جی، رزق کے معنی پورشن کے ہیں، یعنی آپ کا جو ایک اسرٹینڈ یا ایک فکسڈ پورشن ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کا جو ایک نصیب رب نے بنایا ہے، آپ کے لیے جو ایک حصہ رب تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس کے لیے کس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اور وہی رزق دینے والا ہے. کئی دفعہ بندہ بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے، گناہوں کے ذریعے بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے نعوذ باللہ، اور وہ سب کچھ نہیں ملتا. اور کئی دفعہ زندگی میں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، بیٹھے بٹھائے کہیں سے اللہ تعالیٰ رزق دے دیتے ہیں. رزق کریم میں مبلغین یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلاً شادی جو ہے، شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، یہ بھی رزق ایک کریم ہے، کہ عزت والا رزق ہے. یہ رشتہ جو ہے یہ عزت کا سبب ہے. اولاد رزق ہے، مال رزق ہے، کتنے ٹائم ملتا ہے، پھر آپ جو کھاتے ہیں، آپ جو پہنتے ہیں، یہ سب رزق کی فارمز ہیں. اچھا یاد رکھیں، جب شرک کی نفی یا بدعات کی نفی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہم اللہ کے نیک بندوں کا مقام نہیں کم کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کے غازی تھے جن کے ذریعے سے اس علاقے میں اسلام پھیلا، نہ صرف ان کے لیے دعا کی جائے بلکہ ہمارے محسن ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور ہم ان کی لائف کی سٹوریز، ان کی زندگی، ان کا اسوہ ہم پڑھ کر اس سے سیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. جن نیک لوگوں نے اس خطے میں یا دنیا میں کہیں بھی نیکی پھیلائی. مگر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا نعوذ باللہ کہ کوئی بھی طوفان ہے، اسے ہٹانے کا پاور کسی اور کے پاس ہے، تو یہ بہت بڑی اور بہت خطرناک بات ہو جاتی ہے، اور اس کی نفی کرنی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو. تو کیا کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے نا؟ اللہ سے رزق تلاش کرنا، اور عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کے قریب سے. مجھے وہ دعا یاد آ رہی ہے بی بی آسیہ کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. So the عندہ is close to. You get risk from close to Allah. ٹھیک ہے. اور بی بی آسیہ کی دعا کیا تھی کہ اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اپنے قریب. دعا بھی کیا سوچ کے مانگی تھی جو فرعون کی بیوی تھی. اور پھر یہاں عبادت کی دوبارہ بات کی گئی، اور پھر اس کا شکر کرو، کیونکہ اگر وہ رزق دینے والا ہے تو ہر نعمت کا شکر اللہ کے. لک ایٹ دا ٹیچنگز اینڈ دا ویلیوز آف ابراہیم علیہ السلام. یاد دہانی بار بار قرآن کیا کراتا ہے، اور یہ ایک آپ کو خاص ٹائم ملتا ہے کہ آیت کے اینڈ میں دوبارہ وہ بات آ گئی، الیہ ترجعون، واپس وہیں جانا ہے، رجوع وہیں ہے. ترجعون راجیم عین means return. ترجعون، یرجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رجوع الی اللہ. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، if you deny as in deny the message of Allah، تکذیب کاف دال با، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، you're not the first to deny, the nations before you have denied as well. تو یقیناً جھٹلایا تھا امتوں نے تم سے پہلے بھی. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا ہے، تم کوئی پہلے تو ہو نہیں جو جھٹلائے گا. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہاں جی، یہ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ حصہ بہت اہم ہے.
اور نہیں ہے رسول کے ذمے، علی الرسول، علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپون، یعنی ایک ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر یہ کہ وہ کھلی طرح سے بات پہنچا دے. The only duty a Rasul has to deliver Allah's message, al-mubin, clearly. Al-balagh, al-mubin. The compound of the two nouns is telling us that. یعنی انہوں نے بات پہنچا دینی ہے. ایک اور جگہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور ہمارے اوپر نہیں ہے مگر بس پہنچا دیا جائے. دائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی بھی دعویٰ کرنے والا پکڑ کے آپ کو نہیں کروا سکتا، نہ اس کا یہ کام ہے. وہ آپ تک احسن طریقے سے موٹیویٹ کر کے یا دہانی کروا کے وہ آپ تک پہنچائے گا. اپنے علم کی اور عمل کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے رسپانسبل ہے. ان کا کام صرف آپ تک پہنچا دینا ہے، اور یہ کلیئرٹی سے بتا دیا گیا. دس آلسو از گڈ، بیکاز اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ کئی دفعہ ہم کسی تک بات اگر پہنچا رہے ہوتے ہیں نا، اور کافی عرصہ پہنچاتے رہتے ہیں، اور وہ اگر ہماری بات نہیں سنتا، جیسے فیملی کی بات ہوئی، پیچھے پیرنٹس کی بات ہوئی، تو سپوز آپ قرآن کلاس میں بہت عرصے سے ہیں، اور آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو، بچے کو، ان لاز کو، کسی فرینڈ کو، کسی سبلنگ کو، اسپاؤس کو آپ بہت عرصے سے بتا رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے اس کا اثر قبول نہیں کر رہے، پھر کیا کریں گے؟ ہم ہمت ہارنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں دلوں کو بدلنا ہمارے بس میں ہے نہیں، ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور بہترین طریقے سے، سنسیریٹی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ. اس میں کئی دفعہ حکمت نہیں ہوگی، کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن سچائی کے ساتھ اللہ کی بات آگے پہنچانی ہے. باقی دلوں کے بدلنے کے لیے بس دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. اب آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں سے آگے توحید پر دلائل، آخرت پر دلائل آ رہے ہیں. Through logic and examples, Allah subhanahu wa ta'ala is explaining monotheism and the hereafter, کہ سچائی ہے ان چیزوں میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر ہم، اولم، کیا بھلا نہیں، did and not یرو، انہوں نے دیکھا، they saw، کیفا، کس طرح، how، یبدئ اللہ، آغاز کرتا ہے اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بدیع بھی ہے. ایک تو عین والا بدیع ہے، پر یہاں پر حمزہ والا بدیع ہے، یعنی کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کو بالکل بگننگ سے، جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس کو دنیا میں لے کر آنا. بدع بعد العین کی بات کی جا رہی ہے. یبدئ اللہ، اللہ تعالیٰ آغاز کرتے ہیں الخلق، کریشن کا، اپنی مخلوق کا، تخلیق کا، اور پھر ثم یعیدہ، عین واو دال ہے جی اس کا روٹ، پھر وہ دوبارہ اس پروسیس کو ریپیٹ کرتے ہیں، پھر دوبارہ کی ہوتی ہے تخلیق میں. یہ بتانا یہاں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسانیت کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ کیسے کریشن ہوئی تھی، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ جی اٹھائیں گے، کیا ہمیں جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھائیں گے؟ کئی دفعہ بلیونگ مومن جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ اچھا کیا واقعی ایسے ہوگا، کیا واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دوبارہ جی اٹھائیں گے؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس نے یبدئ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ نے اولم یرو کیفا یخلق اللہ، اللہ نے تمہیں تخلیق کیا، پر یہاں یبدئ اللہ الخلق، اللہ نے تب آغاز کیا تھا تخلیق کا جب کچھ نہیں تھا، تمہارا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا، کوئی تم پہلے سے تھے نہیں، اور اس کے بعد اللہ نے تمہاری زندگی کو دوبارہ جی اٹھایا. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو پہلی دفعہ تخلیق کر سکتا تھا جب تم کچھ نہیں تھے،
وہ دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے. اوریجن تو دیکھو یونیورس کی، ہماری، جانوروں کی، نباتات کی. ایک ایٹم کیا کر سکتا ہے؟ دیکھو نیوکلیئر انرجی آج کے زمانے میں کیا کیا کر رہی ہے. ہم بھی سیلز ہیں، ایک سیل ہم ہیں، ہمارا بعد جو اولاد آتی ہے وہ پھر ایک سیل ہوتا ہے، ایک سیل سے دوسرا سیل سے تیسرا سیل، یہ کنٹینیویشن چل رہی ہے. اللہ کے لیے کرنا بڑا آسان ہے. جس کے لیے پہلی دفعہ تخلیق کرنا آسان تھا اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا بھی آسان ہے. یسیر، یا اسین را. قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض، سیر کرو نا زمین میں، ٹریول دی ارتھ. کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں یا ویکیشنز کرتے ہیں ہمارا پرپس کیا ہے؟ Is it purposeless, or does even traveling or vacations have a purpose? And is there any way we can please Allah subhanahu wa ta'ala through this mercy that has been given to us? قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، پھر دیکھو کیف، کس طرح، بدأ الخلق، اس نے تخلیق کا آغاز کیا. Say to them, travel through the earth and see how Allah originates creation. ثم پھر اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر وہ کریٹ کرے گا یا تخلیق کرے گا، تخلیق کرنا بعد والی. ایک تخلیق اس دنیا والی ہے، ایک بعد والی ہے. ينشئ اور النشأة یہاں اور اس کا روٹ ہے نون شین حمزہ. ٹھیک ہے، اس میں کریشن کے معنی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دونوں آیتوں میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے. When you were nothing, at that time Allah subhanahu wa ta'ala brought you to life. Why do you think it is difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to bring you to life again? کیوں تم مان نہیں پاتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب چاہے تخلیق کرے، جب چاہے مار دے، جب چاہے دوبارہ زندہ کر دے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ رحم کر دیتا ہے اس پر جسے وہ چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، unusual formation of word. تقلبون کا روٹ قاف لام با ہے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اچھا، starting from the back of the آیا، قلب کیا چیز ہے؟ دل کے لیے لفظ قلب استعمال ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والی چیز. Something that doesn't stay stationary, keeps changing its position. ٹھیک ہے؟ تقلبون یعنی تمہاری پہلے کنڈیشن اور تھی نا، تم ایک الگ ریم میں تھے، اب تم ایک الگ ریم میں چلے جاؤ گے دنیا سے جانے کے بعد، اور دوبارہ پھر ایک الگ ریم میں ہوگے، ایک ڈفرنٹ دنیا میں ہوگے جب تمہیں دوبارہ جی اٹھایا جائے گا. یعنی یہ قلب کی کیفیت ہی نہیں صرف بدل رہی کہ دل کی، ہم خود بھی ایک موومنٹ میں ہیں. کچھ نہ ہونے سے ہونا، پھر عہد الست جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان دی ہمیں، پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پھر اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم برزخ کے انٹرم پیریڈ میں ہوتے ہیں، بیچ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھایا جائے گا. اور اس سارے پروسیس میں اللہ تعالیٰ جب آخرت میں دوبارہ جی اٹھائیں گے تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے. من یشا، شین یا حمزہ اس کا روٹ ہے. آپ جو انشاء اللہ کہتے ہیں اس میں یہی والا روٹ ہے. اسی روٹ سے لفظ شیء نکلتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، پچھلی آیت میں ہی گزرا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو شیء تھنگ، شین یا حمزہ، اینڈ دین من یشاء یہاں پر بھی وہی روٹ ہے. تو یہ آیت بھی ہمیں لے کر جا رہی ہے توحید کی طرف، مونوتھیزم کی طرف، کہ اگر وہ راضی ہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اس کی طرف سے کچھ آزمائش آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. آیت 23 پہ جائیے جی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِهِ. رحم کی بات ہو رہی ہے نا، آیت 23 میں آئے گا. As for those who disbelieve in Allah's revelations and deny that they will ever meet him, they are the ones who will despair of my mercy.
یعنی کفار کے لیے آخرت میں اللہ کی رحمت نہیں. اور یہ والا کانسیپٹ ہمیں کئی احادیث کئی جگہوں سے مل رہا ہے کہ اللہ کی خاص جو ایک دیکھیں دنیاوی ہے نا رحمت اللہ کی، کہ رزق مل رہا ہے دنیا میں، اور کھانا پینا مل رہا ہے، اور آپ کی ہیلتھ مل رہی ہے، اور آپ کو وہی مواقع مل رہے ہیں، اپرچونٹیز مل رہے ہیں ایز اے ممبر آف دا ہیومن اسپیشیز، جو کہ ایک نان مسلم کو مل رہے ہیں، ایک مسلم کو مل رہے ہیں، کافر کو، منافق کو یا مومن کو مل رہے ہیں. سب کو دنیاوی چیز ایک جیسی ہی مل رہی ہے، یاد رکھیں. لیکن آخرت میں اللہ نے اپنا رحم، اپنی مرسی کس کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ مومنین کے لیے. تو دنیا میں اگر ہم کہتے ہیں نا، کئی دفعہ ہم یہ بات کہتے ہیں، تو ان کو گوروں کو دیکھو یار، ہر چیز ہی ان کے پاس ہے، خوبصورت بھی لگتے ہیں، قد بھی ان کے لمبے ہیں، تو صحت بھی ان کی اچھی ہے، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، ان کے تو ملک بھی خوبصورت ہے، ان کا تو موسم بھی اچھا ہے، ان کے ذہن بھی اچھے ہیں، ہم ایسے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. بٹ دنیاوی میں تو اللہ کا وعدہ ہے جو محنت کرے گا. جاپنیز آر این امیزنگ نیشن، مائی گاڈ. They are working for it. They are honestly working for it. جو بھی دنیا کے حصول کے لیے to attain دنیا's blessings، وہ جو محنت کرے گا اسے ملے گا. آخرت کا رحم ایک معاملہ ہی اور ہے، اس کے لیے ضروری ہے ایمان. مجھے وہ حدیث بہت، خیر وہ تو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں ہے، بٹ I'll give you the gist of it. That shakes me up every time. And it's very humbling کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس سے جب تم دنیا میں دیکھتے ہو تو تم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو، کچھ خاص ہے ہی نہیں. پر اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ ایسا شخص کسی چیز پہ اگر کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس کی بات پوری کر کے چھوڑتا ہے. And this shakes me up every time because نہ چاہتے ہوئے بھی ہم انسانوں کو بہت ظاہری طریقے سے جج کرتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ہے جسے ہم سمجھتے ہو یہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو اچھا ہی نہیں ہے، تو جاہل ہے، غریب ہے، اس کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، یہ ایوالوڈ نہیں ہے ایز اے ہیومن بینگ. اور اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ایسا، وہ کوئی قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کی قسم پوری کر کے چھوڑوں گا. سو ہیوملٹی از امپورٹنٹ، اور ایمان کا بہرحال بہت بڑا درجہ ہے. ہر اسکول آف تھاٹ میں کچھ بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں. انڈو پاک میں بہت جماعت کام کرتی ہے تبلیغ کا، اینڈ دے آر ویری پیس لونگ. تبلیغی جماعت جو ہے بہت لوگ، اچھا ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے. اٹس کالڈ اکرام مومن. کہتے ہیں مومن کی ایک خاص عزت ہے، وہ کرو، اس کے اس ایمان کی عزت کرو، اس کا مقام ہی اور ہے. وہ انسان ہے، انسانی غلطی، بٹ اکرام مومن از اے ویری بگ پارٹ آف دیئر ٹیچنگ وچ از ریئلی ریئلی امپریسو. اللہ تعالیٰ یاد دے رہا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں نہ اور نہ آسمان میں. Neither can you frustrate him or نعوذ باللہ render helpless فی الارض ولا فی السماء on this earth or in the heaven. And this is one of those few places where the heaven has also come in the singular. ورنہ آپ کو اکثر سماوات ملتا ہے، مگر یہاں آپ کو واحد کے صیغے میں السما ہی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. بمعجزین عین جیم ذا. عاجزی لفظ بہت ہم استعمال کرتے ہیں، تو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اللہ کے پلانس کو تم عاجز نہیں کر سکتے، دنیا میں اور نہ آخرت میں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. مطلب تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیسے اللہ کے پلانس کو عاجز کر سکتے ہو؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، کوئی پروٹیکٹنگ دوست نہیں ہے، کوئی فرینڈ نہیں ہے. اللہ کی دنیا میں جو رحمتیں ہیں وہ عام ہے، آخرت میں اس کی رحمت خاص ہے. اور کس کے لیے ہے؟ مؤمنین کے لیے ہے. اور اللہ کے سوا تم کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے، تو تم اس کے علاوہ کسی کے آگے سر کیوں جھکاتے ہو؟
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، ہماری ذریت کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کو نیکی کے راستے پر رکھے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور ذوالحج میں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔